اتنے دن وینٹیلیٹر پر رہنے کے بعد جنید کو جب ہوش آتا ہے تو اس کے گھر والے بجائے اس کے کہ جنید کو اپنے گھر ساتھ لے جائیں، اس کو دوسرے اپارٹمنٹ میں شفٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے اٹینڈنٹ کا بھی انتظام کر لیتے ہیں۔ جب اس کی ماں جنید کو بتاتی ہے کہ میں نے تمہیں اپارٹمنٹ میں شفٹ کرنے کا بندوبست کر لیا ہے، ساتھ میں اٹینڈنٹ بھی رکھ دیا ہے، تو جنید کافی حیران ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں بھی ان لوگوں کو میرا خیال نہیں ہے، مجھے الگ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ اپنی ماں سے پوچھتا بھی ہے لیکن اس کی ماں بات ٹال دیتی ہے، لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے گھر والے ویسے ہی سے اچھا نہیں سمجھتے اور نایاب کی وجہ سے تو اس پر ویسے ہی شک کر رہے ہیں، اسی لیے یہ سب ایسا کر رہے ہیں، اس لیے وہ کسی سے گلہ بھی نہیں کرتا۔ جنید ویسے ہی دل کا بہت اچھا ہے، جبکہ دوسری طرف نایاب کا جب اتنے دن جنید سے بھی رابطہ نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھ لیتی ہے کہ شاید جنید بھی انہی کے جیسا ہے، باقی لوگوں کی طرح۔ لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ اس سے ملنے ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ اس کی بھابھی نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ جنید سے بالکل بھی کوئی رابطہ نہ کرنا، نہ ہی زاویار کے گھر والوں سے کوئی بھی رابطہ کرنا، کیونکہ انہوں نے بچے کی کسٹڈی کے لیے مقدمہ دائر کر رکھا ہے عدالت میں۔ اس لیے نایاب کی بھابھی نے اس کو ہدایت دی تھی کہ تم بالکل بھی زاویار اور اس کے گھر والوں سے رابطے میں نہ رہنا، لیکن نایاب کسی کی بات ہی نہیں مانتی، وہ الٹی کھوپڑی کی ہے، ہمیشہ اپنی ہی مرضی کرتی ہے، چاہے اسے جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ وہ فون کرنے کی بجائے جنید کو اس سے ملنے کے لیے ہاسپٹل ہی چلی جاتی ہے۔ جب وہ جنید سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اسے کہتی ہے کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ شاید آپ بھی باقی گھر والوں کی طرح نکلے، آپ میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے، میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ میں اب اپنے بیٹے کی خیریت بھی نہیں معلوم کر سکتی۔ تو جنید اس کی باتیں سن کر ہنس دیتا ہے، لیکن جب نایاب اسے دعا دے رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کرے آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ اسی وقت وہاں پر زاویار اور نگار آ جاتے ہیں اور نایاب کی باتیں سن لیتا ہے۔ زاویار اور نایاب کو جنید کے ساتھ دیکھ کر کافی غصے میں آ جاتا ہے اور نایاب سے کہتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اب اس کا جو شک تھا وہ یقین میں بدل چکا ہے، اسے پہلے ہی شک تھا کہ جنید اور نایاب کا کوئی چکر ہے، لیکن اب وہ یہ سوچتا ہے کہ نایاب نہ مجھ سے ملنے آئی، حالانکہ وہ میری بیوی ہے، اور نہ ہی اس نے حیدر کی خبر لینے کے لیے گھر آئی ہے، وہ سیدھا جنید سے ملنے آخر کیوں آ گئی ہاسپٹل؟ اب تو اس کا جو شک ہے نا وہ یقین میں بدل ہی جاتا ہے۔ اب تو وہ ہو سکتا ہے نایاب کو چھوڑ دے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نایاب بچے کی کسٹڈی جیت جائے اور جنید کے پاس جو ثبوت ہیں اس کے موبائل میں نگار اور تانیہ کی باتیں جو اس نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے وہ زاویار کو سنا دے اور زاویار کو پھر نایاب اور جنید کی بے گناہی کا یقین ہو جائے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زاویار نایاب کو طلاق دے دے تانیہ اور نگار کی باتوں میں آ کر، کیونکہ زاویار بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتا اب نایاب میں، اور ویسے بھی زاویار جیسا بندہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا نایاب کو، وہ ہر وقت اس پر ہی شک کرتا رہتا ہے دوسروں کی باتوں پر یقین کر کے۔ زاویار ہو سکتا ہے کہ جب نایاب کو طلاق دے تو جنید اس کا ہاتھ تھام لے، کیونکہ وہ جانتا ہے نایاب کتنی معصوم اور بے قصور ہے، کیونکہ جنید بھی بہت اچھا ہے اور نایاب بھی بہت اچھی ہے۔ زاویار ایک ایسا انسان ہے جو کسی بھی لڑکی کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا، وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر، بلکہ سب لوگوں کی باتوں میں آ کر جو دوسرے نایاب کے بارے میں کہتے ہیں ان پر یقین کر لیتا ہے۔ اسے نایاب پر کبھی یقین تھا ہی نہیں، اگر اس کو یقین ہوتا تو وہ نایاب کو اس طرح رسوا نہ ہونے دیتا اور اس پر یوں الزام نہ لگاتا۔ تانیہ کی باتوں میں آ کر جنید اور نایاب پر اس نے جو الزام لگائے ہیں، نایاب تو چلو اس کی بیوی تھی، اس نے اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا، جنید کو بھی نہیں چھوڑا۔ جنید کی ایسی حالت ہے، ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہے، اتنے دن وینٹیلیٹر پر رہا، پھر بھی اس کا دل نرم نہ ہوا جنید کی طرف سے، اور اس نے اپنے باپ کو جنید کی ایسی حالت میں ہی فون کر کے کہا کہ جائیداد کا حصہ کر دیں اور اس کا حصہ اس کو دے کر اس گھر سے چلتا کریں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جنید دوبارہ اس گھر میں آئے۔ اور جنید کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ زاویار کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے تو بیچارہ کچھ بھی نہیں کہتا، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ سارے گھر والے ویسے ہی زاویار کی سائڈ لیتے ہیں، کیونکہ زاویار پورا بزنس دیکھتا ہے، جنید کو ویسے بھی اس بزنس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، اور ویسے بھی جنید سچائی کا ساتھ دیتا ہے، جو سچائی کا ساتھ دیتا ہے وہ تنہا ہی رہتا ہے۔ زاویار جو ہے وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے، اس کی ماں جو کہتی ہے وہ ہاں میں لاتا جاتا ہے، حالانکہ وہ جانتا بھی غلط بات ہے، لیکن پھر بھی وہ سچ کے ساتھ نہیں دیتا۔ اس وجہ سے سب لوگ زاویار کو پسند کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ زاویار نگار اور تانیہ کی باتوں میں آ کر جنید اور نایاب پر اس نے جو الزام لگائے ہیں اس پر یقین کرے گا اور نایاب کو چھوڑ دے گا، اس کو طلاق دے دے گا، یا جنید جو اس کو سچائی بتائے گا اس پر یقین کر کے وہ نایاب پر بھروسہ کرے گا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ڈرامے کا اینڈ کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بتائیے گا۔